سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبر ملی اور یہ پتہ چلا کہ وسیم رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیات کو ریموو کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک یاچکا داخل کی، اور اس نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی ان 26 آیات کو نکالا جائے، کیونکہ یہ آیات جہاد کو بڑھاوا دیتی ہے، جس سے مسلم نوجوان وہ پھسل جاتے ہیں اور وہ جہاد کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر کے بہت ہی افسوس اور بہت ہی غم ہوا کہ دنیا میں پہلی بار کسی انسان نے قرآن کریم کے اوپر یہ آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ قرآن کریم کی 26 آیات کو ریموو کیا جائے، وہ جہاد کو بڑھاوا دیتی ہے، وہ فساد کو بڑھاتی ہے۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور کہی۔ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس قرآن کریم کی پہلی آیات ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ بتاتی ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی اس کتاب میں، اس قرآن میں کسی بھی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں بچی۔ مجھے لگتا ہے کہ وسیم رضوی کا ذہن اتنا خراب ہو گیا کہ اس نے قرآن کریم کو ایک بار بھی شاید پڑھا نہیں۔ اگر وہ پڑھ لیتا یا کسی سے معلوم کر لیتا، سیکھ لیتا، تو شاید وہ یہ باتیں نہ کہتا۔ اسلام ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو قرآن کریم کو ریموو کرنے کی بات کہی۔ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں بھی غلط سوچنے لگے تو اس کے ایمان میں ہونے نہ ہونے پہ شبہ ہے، شک ہے۔ اور جس نے یہ کہہ دیا کہ 26 آیات کو ہی ختم کر دیا جائے، تو ایسا انسان تو مومن اور مسلمان ہونے اور کہنے کے لائق و قابل ہی نہیں بچا، اور وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا بچا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اور میرے ذہن میں اس سے بڑھیا کوئی میسیج اور پیغام نہیں آتا کہ اس وقت تمام ہی مکتبہ فکر کے لوگ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے اپنی ایک یونٹی بنائیں، اور اس یونٹی کے ذریعے سے اس ظالم کے، اس کمبخت، اس بدبخت کی جتنی فائدے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، جو اس کے کرپشن سے وقف بورڈ کے ذریعے سے یا وقف بورڈ کی زمین کے ذریعے سے جو اس کے کرپشن سے ان سب فائدوں کو نکلوایا جائے، اور ہمارے ملک کے وطن عزیز کا جو لو ہے اسی کے تحت، اسی کے انڈر گراؤنڈ اس کو سزا دلائی جائے۔ اور جب تک اس ظالم کو سزا نہیں ملے گی، یہ ظالم اسی طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا رہے گا۔ لہٰذا میری تمام ہی محبان وطن سے، علماء کرام سے، تمام تنظیموں کے ذمہ داران سے، تمام ہی مکتبہ فکر کے لوگوں سے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ اس ظالم کے خلاف ایک یونٹی بنائی جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے، کمیٹی گٹھت کی جائے، اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرائی جائے، اور اس کے جتنے بھی پچھلے پاسٹ کے مقدمات ہیں ان سب کو اٹھوایا جائے، اور اس ظالم کو سزا دلائی جائے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کی کہ ہم ہی محافظ ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ پاک کے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہم اللہ کے اس احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم سبوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، تمامی مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرے، اور سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اس ظالم کے خلاف یاچکائیں داخل کرائی جائے، اور اس کے جتنے پرانے کرپشنز ہیں ان سب کو اچھالا جائے، اور اس ظالم کو سزا دلائی جائے۔ اسی ملک کے، اسی وطن عزیز کے لو کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ظالم کو ریموو کرایا جائے۔